نظم انسان اور بزم قدرت بند 2 اشعار 20 بند نمبر 1 مشکل الفاظ کے معنی خورشید درخشاں چمکتا سورج مامورائے ہستی زندگی کی بستی یعنی دنیا پرتوے مہر سورج کی روشنی سیمے سیال بہتی ہوئی چاندی خلد جنت خیمہ گردوں آسمان مستور چھپا ہوا سورہ والشمس قرآن پاک کی سورہ شمس جو والشمس سے شروع ہوتی ہے سطوت روب صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے بزم معمورہ ہستی سے یہ پوچھا میں نے پرتوے مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا سیمے سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے گل و گلزار تیرے خلد کی تصویریں ہیں یہ سبھی سورہ والشمس کی تفسیریں ہیں سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لال پری ہے تیرے خیمہ گردوں کی طلائی جھالر بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر جو نظر کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی میں گل رنگ خمے شام میں تو نے ڈالی رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا زیر خورشید نشان تک بھی نہیں ظلمت کا میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں تشریح اس نظم کو بغور پڑھا اور سمجھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسی نظم سے اقبال نے فلسفہ خودی کی بنیاد رکھی ہے کہ انسان اپنی وقت اور اہمیت جان سکے اور یہی وہ فلسفہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقبال کی شاعری کی پہچان بنا پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب میں نے صبح کے سورج کو آسمان پر بلند ہوتے دیکھا تو جس دنیا کا میں خود بھی مکین ہوں اس دنیا سے سوال کیا کہ تو جس کی وجہ سے روشن ہے وہ یہی سورج تو ہے اور تیرے دریاؤں میں شفاف اور چاندی کی مانند چمکتا ہوا پانی اسی کی بدولت ہے یہ سورج ہی ہے جس نے تجھے زیور سے بھر دیا ہے بلکہ دیکھا جائے تو سورج ایک ایسی شمع کی مانند ہے جس نے تیری بزم یعنی دنیا میں ہر طرف روشنی کر رکھی ہے پھر اقبال کائنات سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیرے وجود میں جو پھول اور باغ ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب قرآن پاک کی سورہ شمس کی تفسیریں ہیں میں جن باغوں کا ذکر کر رہا ہوں ان میں جو سبز اور سرخ رنگوں میں ملبوس پھول ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی سرخ و سبز پریاں ہوں پھر دنیا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرا آسمان کسی خیمے کی مانند لگتا ہے جس کے گرد سورج کی روشنی کسی سنہری جھالر کی طرح دکھائی دیتی ہے اے کائنات تیرا وجود انتہائی بلند مرتبے کا حامل ہے اسی لیے اس میں موجود ہر شے نور میں لپٹی ہوئی ہے جب صبح ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تیرے ہونے پر گیت گا رہی ہو اور سورج کو دیکھا جائے تو کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تاریکی نام کی بھی کوئی چیز ہے میں بھی تیری دنیا کا ہی حصہ ہوں لیکن میری قسمت کا ستارہ آخر کیوں تاریکی کا شکار ہے تیری روشنیوں سے دوری کے باعث میرا وجود ظلمت کے زندان میں قیدی محسوس ہوتا ہے اس لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیری ہستی میں رہنے کے باوجود میں بدقسمتی کا شکار کیوں ہوں بند نمبر 2 مشکل الفاظ کے معنی بام گردوں آسمان کی چھت بود و نبود ہونا نہ ہونا حلقہ دام تمنا خواہشات کے پھندے میں پھنسا ہوا صحیفہ آسمانی کتاب ویراں اجڑا ہوا عیش کی جا خوشیوں سے بھرپور جگہ زنداں قید خانہ راز عیاں ایسا راز جو صاف ظاہر ہو میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی بام گردوں سے یا صحن زمیں سے آئی ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفسیر ہوں میں میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے
بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، نور خورشید کی محتاج ہے ہستی میری، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری۔ ہونا خورشید تو ویراں ہو گلستاں میرا، منزل عیش کی جا نام ہو زندہ میرا۔ آہ اے راز عیاں کے نہ سمجھنے والے، حلقہ دام تمنا میں الجھنے والے، ہائے غفلت کے تیری آنکھ ہے پابند مجاز، ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز۔ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ تشریح: اقبال کی شاعری کا خاصہ ہے کہ اپنی شاعری میں وہ سوالات جو عام انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، پہلے انہیں بڑی شائستگی سے بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اس نظم کے دوسرے بند میں اقبال نے پہلے کیے گئے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، میں نہیں جانتا کہ وہ آواز آسمان سے آئی تھی یا زمین سے۔ اے انسان، تو سمجھ لے کہ اس دنیا کا وجود صبح کے نکلتے ہوئے سورج سے نہیں بلکہ تجھ سے ہے، اور تو ہی میرے باغ کی آبیاری کرنے والا ہے۔ تیرا وجود ہر شے کی خوبصورتی کا مرکز ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں قدرت کی بنائی ہوئی ہر تخلیق کی آئینہ دار ہوں۔ تو اس دنیا میں عشق کا صحیفہ ہے تو میں اس صحیفے کی تفسیر ہوں۔ تو ہی ہے جس نے میرے کئی بگڑے ہوئے کام سنوارے ہیں، بلکہ وہ کام جو میرے بس میں نہ رہے تھے وہ تو نے کیے ہیں۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو وہ سورج کی روشنی کی محتاج ضرور ہے، لیکن اے انسان، تیرے اندر کی روشنی اور تابناکی اس قدر زور آور ہے کہ تو سورج کا محتاج بالکل نہ ہے۔ سورج نہ ہو تو میری ذات کسی ویرانے کی مانند ہو جائے، جبکہ تیرا وجود سورج کے کسی کمال کا محتاج نہیں۔ سورج کے بغیر تو میرے تمام عشرت قدے قید خانوں میں تبدیل ہو جائیں۔ افسوس یہ ہے کہ اے انسان، تو اس راز کو بھی نہ سمجھ سکا جو صاف ظاہر ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اپنی خواہشات کے جال میں پھنس چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیری آنکھ ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہے، اس لیے تو حقائق سے بے خبر ہے۔ تیری حیثیت تو محبوب کی سی ہے، لیکن اپنی کم علمی کے باعث تو محتاج بنا بیٹھا ہے۔ اگر تو ان تمام حقائق سے شناسا ہو جائے تو تیری بدقسمتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔